4 بلینئر سمیت 5 افراد ایک چھوٹے سب میرین میں داخل ہوئے جس کی فیس ہر شخص کی $250,000 تھی، جو تقریباً 7 کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے۔ اس سب میرین میں ٹوٹل 5 افراد سوار تھے جو مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے نکلے تھے، جو تقریباً 4000 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد اس سب میرین کا رابطہ ختم ہو گیا اور پوری دنیا کی نظریں اس بڑی خبر پر لگ گئی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس سب میرین میں موجود آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور وہ 5 لوگ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا کہ آخر یہ 5 افراد ہی کیوں، اور سمندر میں غرق ہونے سے پہلے انہوں نے آخری بار کیا کہا تھا۔ اس سب میرین کو ڈیزائن کرنے والے شخص نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ سب میرین ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور اس سب میرین کو کوئی بھی طاقت ڈبو نہیں سکتی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فکرہ کہیں سنا ہے؟ جی ہاں، مشہور ٹائٹینک جہاز کے خالق نے بھی ٹائٹینک کے تباہ ہونے سے پہلے کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ خدا بھی ٹائٹینک کو ڈبو نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے غرور و تکبر میں مست ٹائٹینک ایک لمحے میں سمندر کی تاریکیوں میں غرق ہو گیا، جس کا ملبہ آج تک سمندر کی گہرائیوں میں پڑا ہے، جو فرعون کی لاش کی طرح دنیا کے لیے ایک عبرت بن چکا ہے، جیسے یہ ملبہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ تکبر کا انجام ہوتا ہے۔ اس سب میرین کو بنانے والی کمپنی ہر عمر کے افراد کو باری دولت کے عوض سمندر کی گہرائیوں کی سیر کو لے کر جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کی سیر؟ کیا زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں جایا جا سکے کہ ایک کمپنی کے دعووں پر یقین کر کے اپنی زندگی کا اتنا بڑا رسک لے کر سمندر کی تاریکیوں میں جایا جائے، صرف ایک تباہ شدہ جہاز کے ملبے کو دیکھنے، کروڑوں روپے برباد کر کے محض تفریح کی خاطر اپنی جانوں سے کھیلا گیا، جو جہاز خود اللہ کے غضب کا شکار ہوا تھا۔ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اسی کو دیکھنے پہنچے اور خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں مت ٹھہرا کرو اور وہاں سے جلدی نکلا کرو۔ اب غور کریں، ایسا ہی کچھ اس سب میرین کے ساتھ بھی ہوا، جو اس عذاب یافتہ جہاز کے ملبے کو دیکھنے پہنچے، جو اپنے تکبر کی وجہ سے سینکڑوں سالوں سے سمندر کی تاریکیوں میں نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ سینکڑوں سالوں پہلے ہجر نامی بستی میں قوم عاد و سمود رہتی تھی، جو انتہائی طاقتور اور ذہین قوم تھی، جن کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی تھی جو آج کے دور میں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن وہ لوگ اللہ کے نافرمان بن گئے۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ پھر وہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ آج اس قوم کی بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں جن عمارتوں پر وہ فخر کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس عذاب یافتہ بستی ہجر پر ہوا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے ٹھکانوں یعنی رہائش گاہوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت لیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل ہی نہ ہوا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا، خود چادر سے سر اور چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے سواری گزار دی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس علاقے کے کنویں سے پانی بھرنے سے منع فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو ان کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کنویں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی بھر لو۔ اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ بستیاں عبرت گاہیں ہیں، سیر گاہیں اور تفریح گاہیں نہیں۔ آج ٹائٹینک کے اس ملبے کے سیر کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس حقیقت سے بے خبر کہ دراصل ٹائٹینک کا یہ ملبہ تو ان ہزاروں لوگوں کا قبرستان ہے جو اس رات مر چکے تھے، تو کوئی قبرستان کی سیر پر کروڑوں روپے کیوں خرچ کرنا چاہے گا؟ آج اس سب میرین کے باقیات ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے قریب مل چکے ہیں، جو ٹائٹینک کی طرح عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اس سب میرین کی تلاش میں جانے والے افراد نے کہا کہ ان کے سب میرین میں موجود آوازوں کو تلاش کرنے والی آلات نے کچھ عجیب آوازیں ریکارڈ کی ہیں، جیسے کوئی کسی دیوار یا کھڑکی پر ہر 30 منٹ بعد زور سے دستک دے رہا ہو۔ یہ آوازیں کیسی تھیں آپ بھی سنیں۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اس سب میرین کے ملبے کو باہر نکالا جائے، لیکن اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس پورے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے آپ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، موت صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ ہماری پوری زندگی ایک لفظ کن سے ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو اتنی بڑی کوریج کیوں دی گئی، یہاں تک کہ مشہور کارٹون سیریز سمپسنز کی ایک قسط کے چرچے بھی آج سوشل میڈیا پر ہے، جس میں اس سیریز کا مرکزی کردار ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے ایک سب میرین میں جاتا ہے، اور بعد میں اس کی سب میرین میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب ایک منصوبے کے تحت تھا یا کچھ اور، لیکن یہ تمام واقعہ ہمارے لیے ایک اہم واقعہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو پوری دنیا جانے، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کی طاقت سے انکاری ہیں وہ جان سکے کہ اللہ کتنا عظیم اور طاقتور ہے۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ سب میرین کبھی ڈوب نہیں سکتی، وہ خود بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ اسی سب میرین میں غرق ہو گیا، جو لوگ اس دنیا کے امیر ترین افراد تھے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت اگر سمندر کی تہہ میں لکھی ہو تو آپ خود کروڑوں روپے خرچ کر کے موت کے پاس پہنچو گے، اور آپ کی دولت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ایسے کام کریں کہ موت کے بعد بھی وہ کام آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا ہی ایک کام درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اس لیے ویڈیو کے بعد ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔